بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرکزی شہر اخلاط کے قصر میں ایک روز خطا کے ترکوں کا بادشاہ گور خان اپنے عمائدین سلطنت، سارے سالاروں، قریبی عزیزوں اور دیگر اہم شخصیتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں فونا کی بدترین شکست پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سالاروں کے ساتھ ایک اور لشکر کو مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر حملہ آور ہونے سے متعلق گفتگو کرنے لگا تھا کہ ایسے میں اس کا چوبیدار قصر کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اپنے چوبیدار کے اس وقت آنے پر گور خان چونکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چوبیدار ضرور کوئی اہم خبر لایا ہے جو وہ اجلاس کے درمیان نمودار ہوا ہے۔ جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہا تھا وہ گفتگو اس نے بند کر دی تھی۔ پھر جب اس کا چوبیدار اسے تعظیم دینے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا تب گور خان نے اسے مخاطب کیا، کیا تم ہمارے لیے کوئی اور بری خبر تو نہیں لے کر آئے؟ گور خان کے ان الفاظ پر چوبیدار کے چہرے پر ویرانیاں اور اداسیاں رقص کر گئی تھی۔ پھر کپکپاتی آواز میں کہنے لگا، مالک، سمرقند کے محاذ سے ہمارے کچھ مخبر آئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اپنے چوبیدار کے ان الفاظ پر گور خان چونکا تھا اور کسی قدر فکر مند بھی ہو گیا تھا۔ پھر بھاری آواز میں کہنے لگا، ان مخبروں کو اندر بلاؤ تاکہ میں جانوں وہ کیا کہتے ہیں۔ چوبیدار نے پھر زمین کی طرف جھکتے ہوئے عصا کو جھکاتے ہوئے گور خان کو تعظیم دی۔ پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دو مخبروں کو لے کر آیا۔ مخبر بھی جب جھک کر گور خان کو تعظیم دے چکے تب گور خان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، مجھے چوبیدار نے بتایا ہے کہ تم سمرقند کے محاذ سے آئے ہو، بولو تمہارے پاس ہمارے لیے کیا خبر ہے؟ گور خان کے اس استفسار پر آنے والے ان دو مخبروں نے لمحہ بھر کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ پھر ایک گور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، ہم ایک انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں۔ سمرقند کے نواح میں مسلمانوں کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ ہمارے لشکر کا انتہائی خوفناک ٹکراؤ ہوا۔ مسلمانوں کا سلطان جو لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آیا تھا اس کی تعداد ہمارے لشکر سے کافی کم تھی۔ اس کے باوجود قسمت ہم سے ناراض رہی۔ مسلمانوں کے سلطان نے ہمارے لشکر کو بدترین شکست دی ہے۔ اس شکست کے نتیجے میں مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ نے ہمارے سالار تانیکو کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے زندان میں ڈالنے کے لیے اپنے مرکزی شہر خوارزم بھیج دیا ہے، جبکہ ہمارے بچے کچے لشکری اب اپنی جانیں بچا کر اپنے مرکزی شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ اس خبر نے گور خان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر دنیا بھر کی فکر مندیاں اور ویرانیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ کچھ دیر تک اس کی ایسی ہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سارے سالاروں کو تو وہیں بیٹھے رہنے کا حکم دیا، جبکہ باقی لوگوں کے لیے اس نے اجلاس ختم کر دیا تھا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جب سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور گور خان کے قریبی عزیز، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی تک وہاں سے نکل گئے اور صرف اس کے سالار قصر کے اس کمرے میں بیٹھے رہ گئے، تب کچھ دیر تک گور خان کسی موضوع پر غور و فکر کرتا رہا۔ پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، فونا اور اس کے بعد اب تانیکو کی اس شکست نے مجھے نہ صرف پریشان اور فکر مند کر دیا ہے بلکہ میرے ارادوں اور میرے عزائم میں ان دو شکستوں نے ایک طرح سے توڑ پھوڑ کا عمل جاری کر کے رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات بھی اٹھتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد گور خان رکا۔ پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے جو دو لشکر مقرر کیے تھے تو اس تقرری کو ہم نے بڑی رازداری میں رکھا تھا۔ جہاں تک تانیکو کے لشکر کا تعلق ہے تو سب کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ سمرقند کے نواح میں مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا ہے، لیکن فونا کے لشکر کی روانگی کو ہم نے بڑی رازداری میں رکھا تھا اور فونا کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کا آنا ہماری توقعات کے سراسر خلاف تھا، اس لیے کہ جو خبریں ہمارے مخبروں نے دی تھیں ان کے مطابق علاء الدین خوارزم شاہ اپنے سارے سالاروں کے ساتھ سمرقند میں قیام کیے ہوئے تھا۔ فونا کی راہ روکنے کے لیے جو لشکر آیا وہ یقیناً سمرقند کی طرف سے آیا۔ پہلے ہمیں یہ خبر نہ تھی کہ راہ روکنے والے سالار کون ہیں، بعد میں ہمارے مخبروں نے اطلاع کر دی کہ راہ روکنے والے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سالار شہاب الدین اور منصور ترقی تھے۔ اب میں ایک طرح سے اس شک اور وہم میں مبتلا ہو گیا ہوں
کہ ہماری ساری کارروائیوں اور حتیٰ کہ ہمارے لشکریوں کی نقل و حرکت کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے۔ اس کارروائی کے سامنے صرف دو ہی عوامل ہو سکتے ہیں، یا تو مسلمانوں کی طلایہ گر بڑی سرگرمی سے ہمارے علاقوں میں اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمارے مرکزی شہر اخلاط میں بھی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے اپنے آدمی میں سے کوئی ہمارے لشکر کی نقل و حرکت سے متعلق مسلمانوں کے سلطان کو آگاہ کرتا ہے، اور اسی آگاہی کی وجہ سے ہماری ہر مہم ناکام ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ نے جو اپنا سفیر ہماری طرف بھجوایا تھا، جس روز وہ سفیر آیا اس روز ہم نے اس سے گفتگو نہیں کی، اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا تھا اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگلے روز ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ جان کر اس وقت ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی کہ اگلے روز مسلمانوں کے سلطان کا وہ سفیر شاہی مہمان خانے میں نہیں تھا۔ ہم نے اپنے دل میں اس لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے روز ہم اسے شہر کے بڑے چوک میں جو سلیب نصب ہے وہاں عبرت خیز موت ماریں گے، لیکن کسی نے ہمارے ارادوں کو بھانپ لیا اور ہمارے چہرے کے تاثرات سے یا ہماری گفتگو سے اندازہ لگا کر صورتحال سے مسلمانوں کے سفیر کو آگاہ کر دیا، اور وہ سفیر اپنی جان بچا کر ہمارے شہر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کام مسلمانوں کا کوئی سفیر یہاں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ فیصلہ میں نے اپنے ایک اجلاس میں کیا تھا جس میں صرف عمائدین سلطنت، میرے رشتہ دار اور قریبی عزیز اور سالار شامل تھے، لہٰذا مسلمانوں کے سفیر کو بھگانے میں اگر کوئی سازش ہے تو اس سازش میں مسلمانوں کا کوئی سفیر نہیں بلکہ ہمارا کوئی اپنا آدمی ہی ملوث ہے۔ اس وقت میں نے اس معاملے کو اتنی اہمیت نہ دی تھی، لیکن بعد میں جب مسلمانوں کے لشکر نے فونا کے لشکر کی راہ روکی اور اسے شکست دی، تب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ کوئی ہماری جاسوسی کرتا ہے، ہمارے ارادوں، ہمارے عزائم کو پہلے سے مسلمانوں تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کام ہمارے خلاف کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کا سفیر بغیر سزا کے بھاگ گیا اور پھر یہی اطلاع پہنچانے کی وجہ سے فونا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور فونا کے بہت سے لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور اب ہمارے لیے یہ خبر آ گئی ہے کہ سمرقند کے نواح میں مسلمانوں نے تانیکو کو بھی شکست دی اور تانیکو گرفتار ہو گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بولو اس سلسلے میں تم کیا مشورہ، کیا رائے دیتے ہو؟ لیکن کچھ کہنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ فی الحال ہماری عسکری طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف حرکت میں آ سکیں۔ جو لشکر ہم نے فونا کی سرکردگی میں بھجوایا تھا اسے بھی بے پناہ نقصان ہوا ہے، اور جس لشکر کو سمرقند کے نواح میں شکست ہوئی ہے وہ بھی کافی حد تک تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ پھر سب سے بڑی اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے سپہ سالار اعلیٰ تانیکو کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تانیکو کی گرفتاری جہاں ہمارے لشکر کے اندر بددلی کا باعث بنے گی، وہاں اس کی گرفتاری ہماری سلطنت کے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد گور خان خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس کا ایک سالار اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی بنا پر ہمیں ان شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، اور علاء الدین خوارزم شاہ نے یکے بعد دیگرے ترمز، بخارا اور سمرقند ہم سے چھین لیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا، پھر کچھ لمحہ بعد گور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس کا آپ برا نہ مانیے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی زوزن کا رشتہ سمرقند کے اپنے حاکم عثمان خان کے ساتھ طے کر دیا تھا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں یہ غلطی کی کہ بغیر سوچے سمجھے عثمان خان کو اس کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسا کرنے سے پہلے یہ سوچا جانا چاہیے تھا کہ عثمان خان نہ صرف سمرقند کا حاکم ہے بلکہ ایک مسلمان ہے۔ یہ بات بھی غور طلب تھی کہ سمرقند کی آبادی زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل ہے، اس لیے حالات کیسی بھی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، سمرقند کے لوگ عثمان خان یا اس جیسے کسی مسلمان حاکم ہی کی طرفداری کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی زوزن کا رشتہ عثمان خان سے منقطع نہ کر دیا ہوتا تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سمرقند ہمارے ہاتھ سے نہ نکلتا،
اگر علاؤدین خوارزم شاہ ترمز بخارا پر قبضہ کرنے کے بعد سمرقند کا رخ کرتا تو یقیناً شہر کے اندر سے عثمان خان، باہر سے تانی کو علاؤدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوتے۔ ایسی صورت میں خوارزم شاہ کو شکست اور ہماری فتح یقینی ہوتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد گور خان کا وہ سالار جب خاموش ہوا تب گور خان نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے اور میں اسے تسلیم بھی کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان خان سے منقطع کرنا ہماری طرف سے ایک غلطی ہے، لیکن اب جب کہ خوارزم شاہ سمرقند پر قابض ہو چکا ہے تو یقیناً عثمان خان اب اس کا حمایتی ہے، اس کا طرفدار ہے، اور اگر خوارزم شاہ عثمان کو سمرقند کے حاکم کی حیثیت سے بحال رکھتا ہے تو آنے والے دور میں عثمان خان یقیناً ہمارا ساتھ دینے کے بجائے خوارزم شاہ کا ساتھ دے گا۔ گور خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، ان حالات میں اگر ہم عثمان خان کو پھر زوزن کے رشتے کی پیشکش کریں تو ہو سکتا ہے وہ اس رشتے سے انکار کر دے اور خوارزم شاہ کا ساتھ دینے پر بضد رہے۔ ایسی صورت میں ہم اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ گور خان جب خاموش ہوا تب وہی سالار اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عثمان خان کو اپنے سانچے میں ڈالنے کے لیے ایک اور بھی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اس سالار کے ان الفاظ پر گور خان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا اشارہ کس طرف ہے، کھل کر کہو۔ اس پر سالار نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ کہہ رہا تھا، مالک، آپ جانتے ہیں عثمان خان کا ایک بھائی بھی ہے، نام اس کا کنگن ہے، وہ عثمان خان سے چھوٹا ہے۔ ان حالات میں یقیناً عثمان خان آپ کی بیٹی زوزن کا رشتہ لینے سے انکار کر دے گا، اس لیے کہ وہ خوارزم شاہ کی گرفت میں ہوگا۔ اگر ہم اسے ایک اور پیشکش کریں جو اس کے بھائی کے لیے ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عثمان خان ہمارا کہاں ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تمہارا اشارہ کس پیشکش کی طرف ہے؟ گور خان نے غور سے اس سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس موقع پر اس سالار نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ ان حالات میں جب آپ عثمان خان کو اپنی بیٹی زوزن کے رشتے کی دوبارہ پیشکش کریں تو اسے یہ بھی پیشکش کریں کہ اگر وہ خوارزم شاہ کا ساتھ ترک کر کے پہلے کی طرح ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے تو آپ اپنی دوسری بیٹی کیرش کا رشتہ اس کے چھوٹے بھائی کنگن سے کر دیں گے۔ اگر آپ یہ پیشکش کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عثمان خان ہر صورت میں خوارزم شاہ کا ساتھ ترک کر کے پہلے کی طرح ہمارا حمایتی اور ہمارا ہمنوا بن جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار خاموش ہو گیا تھا۔ قصر کے اس کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گور خان کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہتر تجویز ہے اور اس پیشکش سے شاید ہم عثمان خان کو پھر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گور خان رکا، اس کے بعد دوسرے سالاروں کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے ذمے میں یہ کام لگاتا ہوں کہ اپنے مخبروں کو یہ کام سونپوں کہ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر خوارزم شاہ کے لشکر کو خبر ہو گئی کہ فونا ایک لشکر لے کر اس کے علاقوں میں تربتاز کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور وہ کون سا شخص ہے جو یہاں کام کر رہا ہے جس نے خوارزم شاہ کے سفیر کو رونما ہونے والے حالات سے پہلے آگاہ کر دیا، حالانکہ میں نے اس کے لیے ابھی سزا تجویز نہ کی تھی۔ کسی نے میرے ارادوں کو میرے چہرے سے بانپ لیا اور اس سفیر کو یہاں سے بھگا دیا۔ یہ کام میں تمہارے ذمے لگاتا ہوں، دیکھو ایسے کام کرنے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی گور خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سارے سالاروں کو بھی اس نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سب سالار وہاں سے اٹھ کر قصر کے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ حاکم سمرقند عثمان خان ایک روز اپنے چھوٹے بھائی کنگن اور دوسرے کچھ رفقا کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ ایسے میں اس کا ایک سالار اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا، پھر عثمان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خطا کے ترکوں کے بادشاہ گور خان کا داماد فونا یہاں آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔ فونا کا نام سن کر عثمان خان اور اس کا چھوٹا بھائی کنگن دونوں چونکے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کوئی فیصلہ کیا، یہاں تک کہ عثمان خان اپنے اس سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فونا اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہیں؟ اس پر سالار کہنے لگا، اس کے ساتھ کافی مسلح ساتھی ہیں جنہیں ہمارا ایک سالار مستقر کی طرف لے گیا ہے۔ فونا اس وقت اکیلا ہے اور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔
عثمان خان کے پاس اس وقت جو اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ کے اشارے سے اس نے انہیں فارغ کر دیا تھا، لہٰذا اس کا اشارہ پاتی ہی وہ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ عثمان خان نے اپنے بھائی کنگن کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد عثمان خان اٹھا۔ جب وہ اس کمرے سے باہر نکلا تو باہر فونا کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عثمان خان مسکرا دیا، آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے میں لے گیا۔ اسے دیکھتے ہی کنگن بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ کنگن بھی آگے بڑھ کر فونا سے گلے ملا، پھر دونوں بھائیوں نے فونا کو ان نشستوں کے درمیان بٹھا لیا جہاں وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ گفتگو کا آغاز خود عثمان خان نے ہی کیا اور فونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، فونا، تمہارا آنا کسی علت، کسی مقصد کے بغیر نہیں، پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ اس موقع پر فونا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تم جان چکے ہو کہ میں کس غرض سے آیا ہوں تو پھر گفتگو کا آغاز کرو۔ عثمان خان، تم ایک عرصے سے میرے دوست چلے آ رہے ہو، میں جو کچھ بھی کروں گا تمہاری بہتری بھلائی کے لیے کروں گا۔ اب میری آمد پر تم نے جو کچھ اندازہ لگایا ہے اس کا اظہار کرو، پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں گا۔ اس موقع پر عثمان خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تمہاری آمد سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ تمہارے بادشاہ غور خان کو میری شادی کا علم ہو گیا ہے۔ فونا، جہاں تک سمرقند کا تعلق ہے تو یہ خبر اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سمرقند کے سلطان خوارزم شاہ کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد ایک عرصہ میں خوارزم میں رہ کر آیا ہوں اور وہاں میں نے سلطان کی بیٹی سے شادی بھی کر لی ہے۔ اب وہ میری بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ ہی رہ رہی ہے، نام اس کا خان سلطان ہے۔ فونا، غور خان کو اس بات کا صدمہ اور دکھ تو ہونا چاہیے کہ سمرقند اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن یقیناً اسے اس بات کا دکھ اور افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ عثمان خان یہاں تک کہنے کے بعد رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد وہ فونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، فونا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جتنا عرصہ میں نے سمرقند سے باہر خوارزم میں قیام کیا ہے، اس دوران تمہارے بادشاہ غور خان نے اپنی عسکری تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا، اور اس عرصے میں اس نے اپنی عسکری قوت اور طاقت کو بحال کر لیا ہے۔ اب پھر اس کی طاقت اپنی عروج اور جوبن پر آ چکی ہے۔ مجھے یہ بھی خبریں مل چکی ہیں کہ غور خان اب آنے والے دور میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے تو نقصان پہنچے گا ہی، غور خان بھی تباہی اور بربادی کے طوفان سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ فونا، اگر تم مجھے یہ دھمکی دینے آئے ہو کہ میں پہلے کی طرح سمرقند شہر کو غور خان کے تحت کر دوں اور اس کے ایک عامل کی حیثیت سے کام کروں، تو میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ میں تو بڑی نرمی، بڑی فنبر برداری کے ساتھ غور خان کے ایک عامل کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ سمرقند کو میں نے اس کا مطیع اور فنبر بردار بنا کر رکھا تھا، لیکن ان تعلقات کے درمیان دراڑ خود غور خان نے پیدا کی۔ ان تعلقات کے سامنے دیوار غور خان نے ہی کھڑی کی۔ اس نے پہلے مجھے اپنی بیٹی زوزن کا رشتہ دیا، اس کے بعد کوئی وجہ بتائے بغیر یہ رشتہ منقطع کر دیا۔ اگر وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر وجہ بتائے بغیر منقطع کر سکتا ہے تو میں بھی سمرقند کے حاکم کی حیثیت سے اسے وجہ بتائے بغیر سمرقند اس کی عملداری سے نکال کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی عملداری میں شامل کر سکتا ہوں، اور مجھے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عثمان خان رک گیا تھا۔ جب تک وہ بولتا رہا، فونا چپ چاپ بیٹھا رہا، بس گاہے گاہے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ جب عثمان خان خاموش ہوا تب فونا نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مزید کچھ کہنا چاہتے ہو یا اپنے دل کی بڑاس نکال کر جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ چکے ہو؟ جواب میں عثمان خان بھی مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں فونا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فونا نے کنکارتے ہوئے گلا صاف کیا، اچھڑتی ہوئی ایک نگاہ باری باری اس نے عثمان خان اور کنگن پر ڈالی، اس کے بعد کہنے لگا، میرے دونوں عزیز بھائیوں، میں تمہارے لیے اچھی خبریں لے کر آیا ہوں۔ عثمان خان، جہاں تک تمہارا یہ اندازہ ہے کہ ہمارے بادشاہ نے اپنی عسکری طاقت اور قوت کو بحال کر لیا ہے تو تمہارا یہ اندازہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی موقع پر کسی بھی صورت میں اپنی عسکری قوت کو تمہارے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ اس نے جو زوزن کا رشتہ تم سے منقطع کیا تھا، اپنے اس عمل پر وہ نادم ہے۔
اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا ہے۔ اب مجھے اس نے اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ عثمان خان، گور خان کی نگاہوں میں تم ایک پسندیدہ شخصیت ہو۔ گور خان ہی نہیں، اس کے سارے عمائدین سلطنت بھی تمہیں اپنا ایک ہر دل عزیز عامل اور سالار سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی تم سے محبت کرتا ہے۔ عثمان خان، اگر ایسا نہ ہوتا تو جس وقت تم سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ سمرقند سے نکل کر خوارزم کی طرف چلے گئے تھے تو تمہاری غیر موجودگی میں گور خان ضرور سمرقند پر حملہ آور ہو کر قسمت آزمائی کی کوشش کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب جبکہ گور خان کی طاقت اور قوت اپنے عروج پر آ گئی ہے، تب بھی وہ تمہارے خلاف حرکت میں آ سکتا تھا۔ عثمان خان، سمرقند ہمارے کئی مستقر سے قریب پڑتا ہے، جبکہ خوارزم اس سے دور ہے۔ اپنی عسکری قوت کو عروج پر لانے کے بعد گور خان اگر چاہتا تو تم پر حملہ آور ہو کر سمرقند پر قبضہ کر کے تمہیں گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں اپنے مرکزی شہر اخلاص سے تمہارے لیے محبت اور خیر سگالی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، میرا دل کہتا ہے عثمان خان اور کنگن، تم دونوں اسے سن کر خوش ہو جاؤ گے۔ عثمان خان، میں یہ تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گور خان نے جو اپنی بیٹی زوزن کا رشتہ تم سے منقطع کیا تھا، اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہے۔ اب مجھے اس نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے وہ غور سے سننا۔ گور خان چاہتا ہے کہ زوزن کی شادی تم سے کر دے اور اپنی چھوٹی بیٹی کھیرش کو تمہارے چھوٹے بھائی کنگن کے عقد میں دے دے۔ اب بولو، تم دونوں بھائی کیا کہتے ہو؟ فونا کے ان الفاظ پر لمحہ بھر کے لیے عثمان خان کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس نے ذو معنی انداز میں اپنی بھائی کنگن کی طرف دیکھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں دونوں بھائیوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد عثمان خان سوچ و بچار میں پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ فونا نے پھر اسے مخاطب کیا۔ عثمان خان، تمہاری خاموشی بتاتی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم اس پر اعتبار نہیں کر رہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر تمہیں اس پر بھروسہ نہیں تو تم دونوں میرے ساتھ اخلاص چلو۔ میں تم دونوں کی سلامتی، تم دونوں کے تحفظ کا ضامن ہوں گا۔ وہاں تم دونوں بھائیوں کا نکاح زوزن اور کیرش سے ہوگا، لیکن ایک بات میں تم پر واضح کر دوں کہ فی الحال تم دونوں بھائیوں کا نکاح ہوگا۔ زوزن اور کیرش کو رخصت کر کے تمہارے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا۔ نکاح کرنے کے بعد تم دونوں بھائی واپس سمرقند آ جاؤ گے۔ گور خان چاہتا ہے کہ جب تم اپنی پہلی بیوی یعنی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی کو فارغ کر دو گے تو پھر زوزن کو تمہارے پاس سمرقند بھیج دیا جائے گا۔ کیرش بھی اس کے ساتھ کنگن کی بیوی کی حیثیت سے سمرقند پہنچ جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد فونا رکا، کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عثمان خان، نکاح کے ساتھ ہی اگر گور خان زوزن اور کیرش دونوں کو رخصت کر کے سمرقند بھیج دے تو تمہارے لیے انگنت مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی خان سلطان اور زوزن ایک ساتھ تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہ نہیں سکتی۔ دونوں میں الجھنیں اور نا اتفاقی پیدا ہوگی، ہر روز تکرار اور جھگڑا ہوگا۔ اس طرح دونوں کا الجھاؤ تمہارے لیے درد سر بن کر رہ جائے گا، اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ عثمان خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، فونا، جو تجویز تم لے کر آئے ہو وہ اچھی ہے، لیکن اس موقع پر میں بھی اپنی تجویز پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ پہلے میں تمہارے ساتھ اخلاق جاؤں گا، میرا بھائی کنگن یہیں رہے گا۔ میری بیوی خان سلطان تمہیں نہیں جانتی، لہٰذا اسے خبر نہیں ہوگی کہ کون مجھ سے ملنے آیا ہے، اور نہ اسے بتایا جائے گا کہ گور خان کا داماد یہاں آیا ہے۔ تم 2 دن یہاں قیام کرو۔ اس دوران میں خان سلطان سے کہوں گا کہ میں کچھ عسکری امور کے سلسلے میں سمرقند سے چند دن کے لیے باہر رہنا چاہتا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں کنگن یہاں کے سارے کام کو سنبھالے گا اور میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ اس طرح اس سے میں یہ بہانہ کر کے تمہارے ساتھ اخلاق جاؤں گا، زوزن سے نکاح کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں خان سلطان کے ساتھ تناؤ اور الجھاؤ کا معاملہ شروع کر دوں گا۔ اس دوران میں کنگن کو اخلاق بھیج دوں گا، وہاں اس کا نکاح کیرش سے ہو جائے گا۔ پھر جب میرے اور خان سلطان کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے اور یہ کشیدگی اپنی عروج پر پہنچ جائے گی تو میں خان سلطان کو طلاق دے کر واپس نہیں بھیجوں گا، کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے خاتمے کے بعد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو یہ کہلا بھیجا جائے گا کہ خان سلطان گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گئی ہے۔ اس طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنی بیٹی کا انتقام لینے کے لیے میرے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرے گا۔
خان سلطان بھی راستے سے ہٹ جائے گی، جو پیشکش تم لے کر آئے ہو اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے تعلقات بالکل منقطع کر لوں گا۔ سمرقند اس کی عملداری سے نکال کر گور خان کی عملداری میں شامل کرنے کا اعلان کر دوں گا، اور زوزن اور کیرش دونوں کو بیاہ کر ہم سمرقند لے آئیں گے، اور جس طرح میں اور گور خان ماضی میں مل کر سمرقند اور دوسرے شہروں کا تحفظ کرتے رہے ہیں، اسی طرح سمرقند کی حفاظت کا انتظام کر لیں گے۔ عثمان خان کی اس غیر ذمہ دارانہ گفتگو پر فونا بڑا مطمئن اور خوش ہوا تھا۔ اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس نے عثمان خان کو گلے لگا لیا تھا۔ اس موقع پر عثمان خان اور کنگن بھی بے حد خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر فونا علیحدہ ہوا اور عثمان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس میں کامیاب ہوا ہوں، لہٰذا میرے عزیز بھائی، میں یہاں قیام نہیں کروں گا، فوراً واپس جانا چاہوں گا اور گور خان سے جا کر کہوں گا کہ جو مہم اس نے میرے ذمے کی تھی اسے میں نے کامیابی کے ساتھ سر کر لیا ہے۔ اس پر عثمان خان نے تعجب سے فونا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، فونا، چند دن تو ہمارے ہاں رکو، قیام کرو، ہمیں خدمت اور تواضع کا موقع دو۔ فونا نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، میرے بھائی، میں تکا ہوا نہیں ہوں، میرے ساتھی اور ہمارے گھوڑے پچھلی منزل پر آرام کر چکے ہیں، میں ابھی یوں جانو تم دونوں بھائیوں کے پاس سے اٹھ کر واپسی کا سفر شروع کر دوں گا۔ تاہم اس موقع پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ اخلاط کا رخ کرو گے تاکہ تمہارے اور زوزن کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے؟ فونا کے اس استفسار پر عثمان خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، فونا، اگر تم آج ہی جانے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ مجھے سمرقند سے اخلاط کی طرف جانے کے لیے چند دن کی مہلت چاہیے۔ اس سلسلے میں اپنی بیوی خان سلطان سے بات کر کے اسے مطمئن کر کے اس کے بعد میں اخلاط کا رخ کروں گا۔ عثمان خان کے ان الفاظ کے جواب میں فونا کہنے لگا، عثمان خان، اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھ دو جس میں میرے ساتھ ہونے والی گفتگو کی تفصیل تحریر کرو، تاکہ وہ تحریر میں گور خان کو دکھا کر اسے مطمئن کر سکوں۔ اس طرح تمہاری طرف سے اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ عثمان خان نے اسے قبول کر لیا۔ فونا کو اس نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر دی۔ یہ تحریر اس نے گور خان کے نام لکھی، جس میں اپنے ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے اس نے گور خان کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کا عہد کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی بیٹی زوزن سے شادی کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس طرح فونا وہ تحریر لے کر سمرقند سے واپس اخلاط کی طرف چلا گیا تھا۔ چند دن کا وقفہ ڈال کر عثمان خان بھی اخلاط کی طرف گیا، گور خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی، اور گور خان نے خوش ہو کر اپنی بیٹی زوزن کا نکاح اس سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی بعد میں کرنے کا وعدہ کیا۔ اس صورتحال کو مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ عثمان خان نے گور خان سے ندامت کا اظہار کیا۔ اس نے گور خان سے بذریعہ خط و کتابت معذرت بھی کی۔ گور خان کو جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اس پر رنج اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ عثمان خان کی معذرت اور اس کے رویے کو گور خان نے غنیمت جانا اور اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عثمان خان اور گور خان کے بگاڑ کی وجہ یہی تھی کہ گور خان نے عثمان خان کی شادی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، اور وہ ایک طرح سے ناراض ہو کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے مل گیا تھا۔ اب چونکہ گور خان کی بیٹی سے شادی کی اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی، تو نکاح کے بعد جب وہ واپس سمرقند آیا تو اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی خان سلطان سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس صورتحال کے نتیجے میں عثمان خان نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بیٹی سے بدسلوکی کرنا شروع کر دی، چنانچہ اس بے گناہ لڑکی کی جان عثمان خان کے سلوک سے عذاب میں آ گئی تھی۔